الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کلام کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم نے کسی حد تک متعین کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ عرض کیا کہ دنیا میں جو اصناف ادب یا اصناف کلام موجود ہیں، ان میں یہ زیادہ سے زیادہ جس صنف کے قریب ہے وہ خطباء کا کلام، یعنی ایک خطیب جب اپنے مخاطبین سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ جس انداز میں بات کرتا ہے یہ اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے، بس زیادہ سے زیادہ قریب ہے۔ اس سے جو مبادی پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر میں نے کیا تھا کہ تاہم یہ اسی کے قریب ہے، اور اس لحاظ سے اپنے طالب علموں سے جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے: اول یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یعنی جس پہلی چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطبہ جس ماحول میں دیا جا رہا ہے وہ کیا ماحول ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، یعنی جب ہم کسی موضوع کو متعین کر کے اس کے بارے میں ایک مقالہ لکھتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے مخاطبین یا اپنے سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے غیر متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس وقت ہم اصل میں جنرل مقدمات قائم کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر اب جب میں آپ کو پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یا کوئی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اس میں مخاطبین کا ماحول، پس منظر، یہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ باتیں جو آپ کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہیں وہ خطیب پڑھتا ہے، بسا اوقات ایک چیز کو لفظوں میں ادا کرنے کی بجائے محض ایک اشارے سے ادا کر دیتا ہے، بعض اوقات وہ کچھ کنایے میں کہہ جاتا ہے جس کے لیے ہزار تصریحات قربان ہوں، وہ اپنے چشم و ابرو کی گردش سے مضمون پیدا کر دیتا ہے، ذرا سا ہاتھ اٹھاتا ہے اور بات کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں بعض اوقات اپنا مخاطب بدلتا چلا جاتا ہے، اس کے درمیان میں گریز کر لیتا ہے، ایک لمبا جملہ معترضہ کہہ دیتا ہے۔ یعنی جو خطباء ہیں، کسی بھی شخص کو آپ اچھا خطیب ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ گھر سے تقریر رٹ کے آیا ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک پڑھ دے، لیکن عام طور پر اچھی خطابت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اول یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یعنی وہ پس منظر، وہ تقاضے اور وہ صورتحال معین کی جائے جس کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی کوئی صورت نازل ہوئی، یعنی سورہ کا کیا پس منظر ہے، وہ کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، کیا تقاضے ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہ اپنا مدعا واضح کر رہے ہیں، صورتحال کیا پیدا ہو گئی۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے بعض حالات کی صورتوں کا تصور کیجئے، جنگ ہو رہی ہے، اسلوب بدل جائیں گے، کلام بدل جائے گا، مخاطبین کے مابین کچھ اخلاقی کمزوریاں سامنے آ گئی، مقصد کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، دشمن صفوں میں گھسائے ہیں، میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو یہ سب متعین کرنا پڑے گا، ورنہ ایک کلام جس کے ساتھ یہ سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ اس پس منظر میں کہا گیا۔ لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا اس کی نزول کی ترتیب تو اور تھی، اب جب ہم بیٹھ کے غور کریں گے تو ہم اس ماحول کو اس صورت میں کیسے متعین کریں؟ یہ آگے زیر بحث آ رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ پس منظر، وہ تقاضے اور وہ صورتحال معین کی جائے جس کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی کوئی صورت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی اس پس منظر کے اوپر تو ہمارے پاس کوئی مواد لکھا ہوا موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا کیا اعتماد ہے کہ وہ قرآنی کی طرح مستند ہے۔ اس کے لیے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں خود قرآن ہی کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی۔
یعنی قرآن نے یہ کمال کیا ہے کہ وہ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس ترتیب سے اس کو جمع نہیں کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں غیر معمولی کمال کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اترا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت مخاطبین کے لحاظ سے صورتحال جو بھی ہے اتر آیا، لیکن جب اس کو ترتیب دیا ہے تو ترتیب اس طریقے سے دیا ہے کہ اب اس کی وہ ترتیب، اس کا وہ نظم جو ہے وہ خود بخود اس کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. یعنی اس ترتیب ہی نے اس صورتحال کو بالکل آسان کر دیا. اس کے لیے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں خود قرآن ہی کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. آدمی جب قرآن پر تدبر کرتا ہے، اس کے لفظ لفظ پر ڈیرا ڈالتا ہے، لفظوں کے زیر بم اور جملوں کے در و بست کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پورے سورہ کے مواقع کلام اس خوبی کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے وجود پر اس طرح آپ ہی دلیل بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یعنی جیسے ہی آدمی ایک پوری سورہ کو تدبر کا موضوع بنا لے، لیکن اس کی ایک لازمی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہی جس کو میں پہلے 2 فصلوں میں بیان کر چکا ہوں، قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان آدمی کو آنی چاہیے. یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں امام فراہی کے یا ہمارے استاذ کے کام کے تعارف میں کہ انہوں نے قرآن کا نظم دریافت کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تو نتیجہ ہے، اصل میں وہ قرآن کی زبان کے بڑے عالم ہیں. یعنی قرآن کی جو زبان ہے اگر آدمی اس کو سمجھتا ہے تو پھر یہ کوئی دریافت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. جیسے ہی وہ اس زبان کا صحیح علم حاصل کرنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے، یعنی زبان کا علم، اس کی صنف متعین ہو جائے، اور یہ بہرحال ریاض اس کو کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اردو پڑھ کے اور لغت دیکھ کے کلام اقبال پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو عین ممکن ہے کہ ہر شعر میں خود ہی اس کو کفر نظر آ رہی ہے. یعنی ایک مرتبہ سب پڑھنا پڑے گا، ایک عمر اس میں لگانی پڑے گی، تب آپ اس کے در و بس کو سمجھ جاتے ہیں، بالکل متعین ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے چونکہ وہ ایک خطبے کی طرح ہے تو اس کے پس منظر کو، اس صورتحال کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے یہ ریاض ضرور کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ اس میں تدبر کریں گے، غور کریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ ایسے نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو ہمارے جلیل القدر استاد کہا کرتے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہی بات ہے، تم نے اگر میری گردن کاٹتی ہے تو کاٹ دو. یعنی ایسا اعتماد آدمی کو پیدا ہو جاتا ہے. استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں اس موضوع پر، جو انہوں نے اپنی کتاب مبادی تدبر قرآن میں، یہ ان کی اولین تصانیف میں سے ہے. جب انہوں نے مولانا فرائی سے قرآن پڑھا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ یہی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ خود قرآن کے اشارات سے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ جان لیں گے کہ کلام کن لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، جن لوگوں کو خطاب کر رہا ہے ان میں سے کن کی طرف اس کا خطاب براہ راست اور کن کی طرف بالواسطہ ہے، کون سا مرحلہ ہے جس کے حالات سے مخاطب دوچار ہے، اور اس مرحلے نے کیا کیا سوالات اٹھا دیے ہیں جن کے جوابات کے دوست بھی منتظر ہیں اور دشمن بھی، نیز دشمنوں کی مخالفت کیا نوعیت اختیار کر چکی ہے اور دوست کس حال میں ہے، مخالف صفوں میں کون کون سی پارٹیاں کن حربوں سے مسلح ہو کر آج شامل ہوئی ہیں، اور موافقین کے مختلف گروہ کس طرز پر سوچ رہے ہیں، تو خود بخود کلام کا سارا نظام آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا. یہ ساری باتیں خود فہوائے کلام، یعنی کلام کا جو مدعا ہے، یہ ساری باتیں خود فہوائے کلام کے اندر بول رہی ہوتی ہیں. اس لیے اگر محنت کر کے ان کو معین کر لیا جائے تو نظم کلام آپ سے آپ کھلتا چلا جاتا ہے، اور قرآن کی ایک سورہ کو پڑھ کر دل پر وہی اثر طاری ہوتا ہے جو اثر ایک بہترین خطیب کے ایک بہترین مناسب حال خطبے کو سن کر دل پر طاری ہوتا ہے. یعنی یہ پس منظر، یہ تقاضے اگر سمجھ لیے ہیں اچھی طرح تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا قرآن آدمی دریافت کرتا ہے. یعنی یک بیک جملوں کے وہ اسٹریس جو واضح نہیں ہوتے، مخاطبین کی طرف جو تاریزیں ہیں، جو کنائے ہیں، وہ نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اب معلوم ہوتا ہے کہ بات کہاں سے اٹھائی گئی ہے اور کدھر جا رہی ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کو آدمی نے کھولا، اس کے بعد اس کے سیاق سباق سورہ کو سامنے رکھے بغیر اس نے ایک جملے کو اٹھایا اور اس کے پس منظر اور تقاضوں کو معین کیے بغیر اس کا ایک مطلب بیان کر دیا. یعنی وہ مطلب
ہو سکتا ہے کہ اس جملے سے آپ نکال دیں، لیکن جیسے ہی اس کو آپ اس کے پورے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں گے تو بالکل صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ماحول کو سمجھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، یعنی قرآن کی زبان بہت اچھی زبان، آدمی جانتا ہو کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے، اس زبان کا جید عالم ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ ریاض، وہ ظاہر ہے ہر کلام میں کرنا پڑتا ہے۔ دوم یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب کا رخ معین کیا جائے۔ خطبہ ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ پس منظر کیا ہے، کیا تقاضے پیدا ہوئے، صورتحال معین کی جائے۔ یہ کہ خطاب کا رخ کس طرف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ کے اندر بغیر نام لیے خطاب کا رخ بدلتا جاتا ہے، جیسے کہ بے مثل خطبے میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب، اور کبھی آپ کو شان کلام بتا رہی ہوتی ہے کہ کس سے بات کی جا رہی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیچھے سے پس منظر کو ٹھیک متعین کرتے ہوئے نہیں آ رہے تو کلام ہاتھ سے نکل جائے، یعنی بات یہاں کی تھی الٹ کر کسی دوسری جانب چلی جائے گی، اور معنی سمجھ میں آ رہے ہوں گے بظاہر، لیکن اصل میں معنی نہیں سمجھ میں آ رہے۔ مدعا آدمی کچھ نہ کچھ اس میں سے پا رہا ہوگا لیکن حقیقت میں نہیں پا رہا ہوگا۔ تو جیسے ہی اس فن کے ماہرین کسی خاص اس طرح کے مقام پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ جگہ تو واضح ہوتی ہے نا جن میں یا بنی اسرائیل کہہ دیا تو بھئی اب اس میں بحث کرنے کی کیا گنجائش رہے گی کہ یہود مخاطب نہیں ہے، وہاں تو ہو گئی نا بحث۔ لیکن جہاں پر یہ نہیں ہوتا ان کی طرف اشارہ ہے، کنایا ہے، اور اس میں خطاب کا رخ بدل گیا ہے، التفات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے لیکن مخاطب نہیں ہے، یعنی سورہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی کہہ کے، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورہ طلاق شروع ہوتی ہے نا، تب یہ قرآن کی زبان ہے نا، خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ یا ایھا النبی، لیکن نہیں، آگے اذا طلقتم النساء، یعنی اذا طلقت النساء نہیں ہے۔ قرآن خود واضح کر دیتا ہے کہ یہاں نبی اصل میں مخاطبین کے نمائندے کی حیثیت سے اس کو خطاب کیا گیا ہے، اصل میں مسلمانوں کو مخاطب کرنا۔ آپ وہ سورہ بنی اسرائیل کا مقام نکالیے جس میں والدین کے بارے میں کہا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، سب صیغے واحد کے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ حضور کے تو والدین ہی نہیں تھے، یعنی وہ سارا جو سیاق و سباق ہے وہ اٹھ کے بتا دیتا ہے کہ اصل میں وہاں پیغمبر کو مخاطب کرنے کا کیا اسلوب ہے۔ یہ قرآن پڑھاتے ہوئے اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو دوم یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب کا رخ معین کیا جائے۔ قرآن میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے، بلکہ بعض اوقات قرآن میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے، بلکہ بعض اوقات ایک ہی آیت میں خطاب کا رخ کئی بار بدل جاتا ہے۔ یعنی یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، یوسف تم اس سے اعراض کرو، اے بیوی تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ وہ بیوی کو نہیں مخاطب کیا، ذرا سے کلام کے رخ کو بدل کے بات کہہ دی۔ تو اس طرح کے بہت نازک مواقع قرآن میں آ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک ہی آیت میں خطاب کا رخ کئی بار بدل جاتا ہے۔ ابھی مسلمان مخاطب تھے، ابھی خطاب مشرکین سے ہو گیا، ابھی اہل کتاب سے بات ہو رہی تھی کہ کلام کا رخ اچانک مسلمانوں کی طرف پلٹ گیا۔ یہی تغیر، یہی تبدیلی، یہی تغیر واحد اور جمع کے صیغوں میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ یعنی واحد الم تر کیف فعل ربک، مخاطب کو ایک سمجھ کر بات شروع ہوگی، آگے کھل جائے گا کیا ہے، اور کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ پھر یہ مسئلہ صرف خطاب کے منتہا ہی میں نہیں ہوتا۔ منتہا کا مطلب یہ ہے کہ کون مخاطب ہے، کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ منتہا ہے نا کسی خطاب کا۔ یعنی میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے خطاب کا منتہا آپ لوگ ہیں، تو یہ صرف خطاب کے منتہائی میں نہیں ہوتا، اس کے مصدر میں بھی ہوتا ہے، یعنی کلام کے متکلم بھی بدلتے جاتے ہیں، دوسرے طرف بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی تھی کہ دفتن جبریل امین کی طرف سے ہونے لگی، سورہ صافات میں دیکھیے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام نازل کرتے کرتے
یک بیک جبریل امین نے ایک بات کو روکا ہے اور روک کے اپنا عذر پیش کیا ہے کہ اصل میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یہ کلام ہم کو جب دیا جاتا ہے تو اس کو لے کر ہی آتے ہیں، آپ کو آزردگی تو ضرور ہوئی، تاخیر ہوئی اس میں، لیکن اوپر کا اذن نہیں تھا، تو ہم اس معاملے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اپنا عذر رک کر پیش کر دیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی تھی کہ دفتن جبریل امین کی طرف سے ہونے لگی، ابھی جبریل امین کی زبان سے خطاب جاری تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوگا، یعنی یہ رخ۔ اچھا، اب جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر خطاب کی ندرتیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ظاہر ہے کہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح ایک خطیب اپنے لب و لہجے کے تغیر، اپنے چشم و ابرو کی گردش اور شان کلام کی تبدیلیوں سے اپنے مخاطبین اصلائے کلام میں تبدیل کرتا رہتا ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی خطاب لہجہ بلہجہ بدلتا رہتا ہے۔ تو امام فرائی نے وہ جو جملہ لکھا ہے نا، غالباً نظام القرآن میں ہے یا اسالیب میں ہے، کہ القرآن خطیب سماوی، آسمانی خطیب ہے، یخاطب یمیناً و شمالا، کبھی دائیں مخاطب ہوتا ہے کبھی بائیں مخاطب ہوتا ہے، تو خطاب کا یہ رخ جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے اس طریقے سے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھیے نا، یعنی غائب سے خطاب شروع ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تبدیل ہو گیا، یعنی اب ایسے جیسے کہ بندوں کی زبان پر بات جاری ہو گئی۔ تو یہ قرآن میں بہت ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں اس کو پوری اہمیت دی جائے اور ہر مقام پر یہ طے کیا جائے کہ خطاب کا مصدر، یعنی جہاں سے صادر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے خطاب کا مصدر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہے یا جبریل ہے یا پیغمبر یا لوگ۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبان گویا ہو جاتی ہے، ایک تو نا اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کی زبان گویا بغیر کسی درمیان میں یہ کہے۔ آپ نے دیکھا اکثر مترجمین اس میں کہا گیا، کہا جائے گا، اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن قرآن رخ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح منتہا کے بارے میں بھی طے کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے یا رسول ہے یا لوگ ہیں، پھر لوگوں میں بھی واضح کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں یا منافقین یا یہود و نصارہ یا مشرکین بنی اسماعیل یا ان میں سے دو یا تین یا سب۔ یعنی ایک ہی موقع کے اوپر یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیچھے سے اہل کتاب، کبھی وہ دیکھیے قرآن مجید کی چھوٹی سورہ ہے، بہت چھوٹی سورہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی جو لوگ اپنے کفر پر جم گئے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس ایک واضح نشانی نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں اور یہ پیغمبر نہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، آسمان سے اترتا ہوا کوئی پیغمبر ہونا چاہیے، وہ ہاتھ میں صحیفے پکڑے ہوئے ہو اور وہ پڑھ کر سنا رہا ہو، تو بھائی پھر ہم پیغمبر مان بھی لیں گے اس کو، یہ کہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے مشرکین اور اہل کتاب دونوں سے بات شروع ہوئی ہے، آگے آپ سورہ کو پڑھیں گے تو مشرکین رہ گئے، یعنی اہل کتاب آگے کا جملہ ہے، وہ دونوں جملے جو ہیں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ یہاں آپ مشرکین اس پورے خطاب میں زیر بحث نہیں ہیں سرے سے، لیکن ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس کے بعد پھر خطاب لوٹ آیا، چھوٹی سورہ ہے لیکن یہ سارے التفات اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح منتہا کے بارے میں بھی طے کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے یا رسول ہے یا لوگ ہیں، پھر لوگوں میں بھی واضح کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں یا منافقین یا یہود و نصارہ یا مشرکین بنی اسماعیل یا ان میں سے دو یا تین یا سب۔ پھر ان میں التباس کے مواقع بھی ہوں گے، یعنی بعض جگہوں کے اوپر تو بادنا تعمل واضح ہو جائے گا، جیسے یہ میں نے ابھی بینہ کی آیات جو پڑھی ہیں تو ان میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے جو بات بیان ہوئی ہے وہ اہل کتاب کے علاوہ کسی سے کہی نہیں جا سکتی، بلکہ اس کو واضح کر دیا قرآن نے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ تو بعض جگہوں پر تو بس آپ ادنا تعامل کریں گے تو واضح ہو جائے گا، یا الفاظی میں کوئی بات ایسی ہوگی، لیکن
پھر ان میں التباس کے مواقع میں بعض جگہوں کے اوپر مشکل پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک ہے، دو ہے، تین ہے، مشرکین ہے، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے در حقیقت امت کو خطاب کیا جائے گا۔ اسی طرح بظاہر خطاب آپ سے ہوگا، لیکن روح سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہوگا۔ مولانا حمید الدین نے بڑی بحث کی نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب تم نے دیکھا نہیں تو بظاہر تو واحد کا صیغہ ہے نا۔ تو ایک بڑی مفصل بحث انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں کی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ کیسا تو ہے، تم کیسا ہے۔ اقبال کا شعر ہے نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کیسا تو ہے؟ تو بھی بہت سے ہوتے ہیں جن میں تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب پھر ان میں التباس کے مواقع بھی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے در حقیقت امت کو خطاب کیا جائے گا۔ اسی طرح بظاہر خطاب آپ سے ہوگا، لیکن روح سخن یعنی کلام کا رخ قریش کے سرداروں کی طرف ہوگا یا یہود و نصارہ کی طرف۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں جگہ جگہ موجود ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ان میں امتیاز کیا جائے اور بالکل معین کر کے یہ بتایا جائے کہ کلام کا رخ فی الواقع کس طرف ہے۔ اس کے بغیر قرآن کا مدعا صحیح طریقے پر واضح نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ محنت اس کے ایک طالب علم کو کرنی پڑے گی کہ وہ ہر جگہ جہاں وہ معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ متعین کرے۔ آپ تدبر قرآن اگر کبھی پڑھیں تو آپ بعض موقعوں کے اوپر بڑی بے مثل چیزیں دیکھیں گے جہاں صرف مصنف نے ریاض کر کے مخاطب طے کر دیا ہے، صورتحال کہیں سے کہیں پہنچ گئی، یعنی بتا دیا ہے کہ اصل میں کلام کا رخ کس طرف ہے۔ جیسے ہی وہ رخ معین کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بڑا ہی پیچیدہ شعر بظاہر لگتا ہے، لیکن جب اس کو سمجھا دیا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی۔ ایک آدمی بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ ہے، اس کے سٹریسز یہ ہیں، یہ مخاطب ہے، تو واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو دوسری چیز ہے، یعنی اس کے خطیبانہ کلام ہونے کا پہلا نتیجہ وہ ہے کہ پس منظر، تقاضے اور صورتحال معین کی جائے، اور دوسرا جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے چونکہ خطاب ہے، چونکہ خطبہ ہے، تو مخاطب طے کیا جائے، مصدر میں بھی طے کیا جائے، منتہا میں بھی طے کیا جائے، ہر جگہ پہ۔ سوم یہ کہ اس کے عام و خاص میں امتیاز کیا جائے۔ کیا کیا قیامتیں اس کے نتیجے میں نہیں گزر جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جمیع انسانیت کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہے نا سورہ بقرہ میں۔ آپ جیسے ہی ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، تو آپ کبھی اس جگہ کے اوپر تدبر کریں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہا کہ یا ایھا الناس کیونکہ لوگو ہے تو اس لیے ساری کائنات مخاطب ہو گئی ہے۔ وہ یثرب کے مشرکین ہیں، یثرب کے مشرکین ہیں یا ایھا الناس۔ یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں، قرآن کا حصہ پڑھاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلام کی شان بالکل بول کر کہہ رہی ہے کون ہے، بتا رہی ہے کون ہے، یعنی ہے تو لوگوں نا بھائی، ہم نہیں بولتے۔ ایک خطیب جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو یہ عام و خاص کیا چیز ہے، یہ دیکھیے ایسے ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، میرا جملہ یہاں سے اٹھا لیجیے، آپ سمجھے؟ آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس جملے کو میرے سیاق سے اٹھا لیجیے، میرے خطاب سے اٹھا لیجیے، اور اس کے بعد لغت کھول لیجیے۔ آپ ہے تم، اور تم ہے سارے لوگ، اور سب تو آتا ہی سب کے لیے ہے، کیا کسر رہ گئی باقی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ سب لوگ پرسوں 3 بجے آئیں اور آپ پوری کائنات کو مدعو کر کے لے آئیں، یہ ہو جائے گا نا؟ یعنی آپ سب لوگ، ویسے تو آپ اور سب میں بڑی تاکید ہے، سب، لیکن وہ سب اصل میں بولنے والے نے ایک خاص پس منظر میں بولا ہے، خاص جگہ پر بولا ہے۔ اسی طرح لوگوں ہوتا ہے، یعنی ہم بسا اوقات بالکل سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں،
جو ہمارے اس وقت کے مخاطبین، یعنی بات کرتے کرتے خطیب کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تو بات بڑی سمجھا دی تم کو، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم پھر تشدد سے باز نہیں آتے۔ اب اگلے جملے نے بتا دیا کہ مخاطب کون ہے، اگلے جملے نے یہ بات واضح کر دی۔ کیسے واضح کر دی؟ اس لیے واضح کر دی کہ آپ اس وقت کی صورتحال سے واقف ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ بولا ہے نا، اچھا اس کو اٹھا لیں، اس سارے پس منظر سے اٹھا لیں، اور اس پس منظر سے اٹھا کر کوئی 2 صدی کے بعد مجرد رکھ دیں، تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے تشدد کے معنی بھی تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگوں کے معنی بھی تبدیل ہو جائے۔ یعنی کوئی محقق جو ہے وہ یہ تحقیق کرے کہ بھئی یہ سب لوگوں کو تشدد کا کیا انہوں نے تعریض کر دی ہے، اس کا مطلب ہے تشدد شاید لغت میں کسی اور معنی میں بولا جاتا ہوگا۔ یہ میں یعنی اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہ مذاق اڑا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں اب میں قرآن پڑھاؤں گا آپ کو، بتاؤں گا کہ ہوئی ہیں قرآن مجید میں۔ تو عام و خاص میں امتیاز کیا جائے، یعنی ایک لفظ عام ہے، کیا عامی ہے، اور لفظ خاص ہے، کیا خاصی، اس میں امتیاز کیا جائے۔ قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ بظاہر الفاظ عام ہیں، لیکن سیاق و سباق کی دلالت، سیاق و سباق کانٹیکسٹ کی دلالت پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ ان سے مراد عام نہیں۔ جیسے ہی ہم اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں۔ قرآن الناس کہتا ہے، الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ان کو ناس ہی کہتے ہیں، انسان، انسانوں کی جمع ہے ناس۔ قرآن الناس کہتا ہے، لیکن ساری دنیا کا تو کیا ذکر، 12 اس سے عرب کے سب لوگ بھی اس کے پیش نظر نہیں ہیں۔ یہ مشکل جو ہے اس کو اپریشیٹ کر لینا چاہیے۔ وہ علی الدین کلہ ہی کی تعبیر اختیار کرتا ہے، سارے دینوں پر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے کہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت یعنی دین حق کے ساتھ، کہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وہ علی الدین کلہ کی تعبیر اختیار کرتا ہے، لیکن اس سے دنیا کے سب ادیان مراد نہیں ہوتے۔ یعنی حالانکہ تعبیر دیکھیے نا کیا ہے، علی الدین کلہ، لیکن اس سے دنیا کے سب ادیان مراد نہیں ہوتے۔ وہ المشرکون کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن انہیں سب شرک والوں کے معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ شرک کرنے والا، المشرکون کا مطلب شرک کرنے والے، یعنی سیدھا سیدھا ایک صفت کا صیغہ ہے، لیکن سب شرک کرنے والوں کے معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ وہ ان من اہل الکتاب کے الفاظ لاتا ہے، وہ ہے نا سورہ نساء میں غالباً، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک، ان من اہل الکتاب یعنی مکمل طور پر احاطہ ہے۔ عربی میں جب کہنا ہو نا کہ ہر ایک، اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اعتراف کر لے گا کہ یہ حق تھا۔ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، اب یہ بظاہر تو ہے نا ہر، یہ وہ ان من اہل الکتاب کے الفاظ لاتا ہے، لیکن اس سے پورے عالم کے اہل کتاب مراد نہیں ہوتے۔ وہ الانسان کے لفظ سے، الانسان، وہ الانسان کے لفظ سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ میں نے 2 مثالیں دی تھیں زبان پر گفتگو کرتے ہوئے، سورہ بلد کی مثال یاد ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہے نا انسان کا لفظ ہے۔ اسی طرح ان الانسان لفی خسر، اسی طرح لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کے الفاظ ہیں۔ وہ انسان کے لفظ سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن اس سے ساری اولاد آدم کا ذکر مقصود نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا عام اسلوب، جس کی رعایت اگر ملحوظ نہ رہے تو قرآن کی شرح و وضاحت میں متکلم کا منشا بالکل باطل ہو کر رہ جاتا ہے، اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا ناگزیر ہے کہ اس معاملے میں قرآن کے عرف اور اس کے سیاق و سباق کی حکومت اس کے الفاظ پر ہر حال میں قائم رکھی جائے۔ یعنی قرآن مجید عرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے اقبال کا عرف ہے کہ وہ خودی کو تکبر کے معنی میں استعمال نہیں کرتا، اس کو عرف کہتے ہیں۔ یعنی ایک کتاب یا ایک مصنف بعض اوقات لفظ کو اٹھاتا ہے اور اسے ایسے معنی مفہوم دے دیتا ہے کہ اگر آپ اس کا کلام پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس معنی میں استعمال کر رہا ہے، لیکن
بہرحال اگر اس عرف سے آدمی واقف نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ بڑی سخت غلطی کھا جائے۔ اسی طرح سیاق و سباق میں وہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے یہ بات کہاں کہی گئی ہے، کیا پس منظر ہے، سورہ کیسے چل رہی ہے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آگے کیا بات ہے، جملے کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں آپ متعین کرتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ہی فصل پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ فصل جیسے ہی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے تو وہ سکھوں کی اصطلاح میں جس کو ہوتا ہے نا زبان کا کھوبا، ہم بھی اس سے نکل آتے ہیں۔ سنا ہوا ہے آپ نے، ضرور سنا ہوگا۔ تو یہ تو انیس صاحب بھی سنا سکتے ہیں، وہ جو سکھوں کی گاڑی پھنس گئی تھی نا، یاد ہے نا؟ تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی متقی پرہیزگار دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ یہ جو لطیفے ہیں سکھوں کے، یہ سنانا اصل میں لا یسخر قوم من قوم کے مصداق ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک قابل غور مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، بہت نیک آدمی۔ تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی جو صنف کلام ہے، یعنی وہ جس طرح کا کلام ہے، پہلے میں نے اس کو متعین کیا ہے کہ وہ کس طرح کا کلام ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس صنف کلام میں جب بھی کوئی کلام ہوگا تو یہ نتیجے نکل آئیں گے۔ یعنی اگر خطباء کے کلام کے مشابہ ہے تو پھر یہ تینوں جو نتیجے ہیں یہ نکل آئیں گے۔ یعنی آپ کو پھر اس خطبے کا پس منظر، تقاضے اور صورتحال معین کرنی پڑے گی، آپ کو مصدر اور منتہا میں خطاب کا رخ معین کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ اس طرح کے خطبوں میں آدمی عام بول کے خاص مراد لے رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے اس کی مثالیں دی، تو اس لیے عام و خاص میں بھی امتیاز کرنا ہوگا۔ یہ اگر امتیاز نہیں کیا جائے گا اور آدمی بس یہ خیال کرے گا کہ قرآن مجید نے چونکہ یہاں الناس کہہ دیا ہے یا انسان کہہ دیا ہے تو اس لیے بہرحال یہ سب انسانوں سے متعلق بات ہے، یعنی کوئی سب انسانوں سے متعلق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن وہ کلام اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے ہی اس پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بات بالکل مختلف ہے، اور یہ وہ نہیں ہے بات۔ اب جناب چونکہ 10-12 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں، اچھا 18 منٹ شروع کر سکتے ہیں پھر تو بہت اچھا۔ یہ ذرا یہ جو اوقات ہے نا، یہ میری بھی اوقات خراب ہوئی ہے۔ اچھا تو یہ 10 ہیں، 10 یہ جتنے مبادی ہیں 10 ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، تو 3 ہم نے پڑھ لیے اب تک، میزان اور فرقان۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اس زمین پر حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ میں نے اس میں سب میں یہی کیا ہے کہ قرآن مجید کی بالعموم جو اپنے بارے میں سٹیٹمنٹس ہیں انہی کو بنیاد بنا کے مبادی متعین کیے ہیں۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے۔ یہ تینوں الفاظ قرآن نے اپنے بارے میں استعمال کیے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی۔ اس آیت میں والمیزان سے پہلے واو تفسیر کے لیے، یہ وہی بیان کا واو ہے جس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں۔ اس طرح المیزان در حقیقت یہاں الکتاب ہی کا بیان ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے لیے قرآن اتارا ہے جو در اصل ایک میزان عدل ہے، میزان ترازو جس پر چیزیں تولی جاتی ہیں، اور اس لیے اتارا ہے کہ ہر شخص اس پر تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دین کی ہدایت کے معاملے میں اس کی حیثیت میزان کی، یہ فیصلہ کرے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور یہ صرف لفظ میزان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے جس جگہ یہ آیت ہے وہاں نتیجہ نکالا ہے، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی ہم نے اس کو ایک بالکل میزان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک حق پر قائم ہو جائیں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، صحیح بات پر آ جائیں جو ہے۔ اچھا دوسری جگہ اس کو کھولا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں بیان کیا نا کہ ہم نے ایک ہی لوگوں کا دین تھا، ایک ہی ان کا نقطہ نظر تھا، پھر ان میں اختلافات ہوئے،
پھر ہم نے پیغمبر بھیجے، فبعث اللہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں، تو وہاں بھی یہ کہا ہے کہ کتابیں کس لیے نازل کیں؟ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، اختلافات میں فیصلہ کر دیں۔ تو یہ اختلافات کا فیصلہ کر دینا، یہی اصل میں کتابوں کے نزول کا مقصد ہے۔ سب کتابیں اپنے زمانے میں میزان اور فرقان ہی تھیں، اب قرآن ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے نازل کیا۔ چنانچہ تولنے کے لیے یہی ہے، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اسے تولا جا سکے۔ یہ دیکھا آپ نے، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اسے تولا جا سکے۔ یہ بھی ایک سیاق و سباق میں ہے نا تعمیم، یعنی مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، سائنس کے بارے میں نہیں، یعنی یہ اس کا موضوع نہیں ہے نا۔ تو ایک سیاق میں آدمی بعض اوقات ایک بڑا تعمیم کا جملہ بولتا ہے، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اسے تولا جا سکے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر بنے۔ یہ الفرقان بھی اسی مفہوم میں ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے حجت قاطع۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کر دینے والی، حق و باطل میں فرق کر دینے والی۔ جیسے سورہ انفال میں قرآن مجید نے معرکہ بدر کو فرقان کہا ہے، یعنی اس معرکے نے گویا فیصلہ کر دیا، واضح کر دیا کہ حق کن کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہے۔ کیونکہ قریش یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ فیصلہ کرے گی اپنی، تو قرآن نے کہا کہ یوم الفرقان ہے، ہو گیا فیصلہ۔ تو یہ فرقان کا مطلب یہ ہے۔ یہ سیدنا عمر کو جو فاروق کہا جاتا ہے وہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے، یعنی رحمت سے رحمان اور فرق سے فرقان، اور اسی سے فاروق، تو یہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ یہ الفرقان بھی اسی مفہوم میں ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے حجت قاطع ہے، یعنی دین کے معاملے میں جب حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہوگا تو یہ پھر حجت قاطع ہے، برہان قاطع ہے، ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے۔ یہاں بھی وہی حقیقت بیان کرنا پیش نظر ہے کہ ہر معاملے میں یہی کتاب قول فیصل اور یہی صحیفہ معیار اور کسوٹی ہے، تمام اختلافات میں یہی مرجع قرار پائے گی۔ مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، اس پر کوئی چیز حاکم نہیں ہو سکتی، بلکہ علم و ہدایت کے قلم رو میں ہر جگہ اسی کی حکومت قائم ہوگی۔ علم و ہدایت کی سلطنت میں ہر جگہ اسی کی حکومت قائم ہوگی، اور ہر شخص پابند ہے کہ اس پر کسی چیز کو مقدم نہ ٹھہرائے۔ یعنی چونکہ قرآن نے، ایک یہ کہ آدمی قرآن کو نہیں مانتا، ایک یہ ہے کہ وہ دین کے ماخذ میں قرآن کی حیثیت مانتا ہے، مسلمان ہے، تو اب قرآن کی حیثیت مانتا ہے، تو پھر دین کے معاملے میں قرآن مجید نے اپنی حیثیت، اگر وہ اس کو مانتا ہے تو اپنی حیثیت یہ بیان کی ہے کہ وہ فرقان ہے، میزان ہے، یعنی وہ ایسی ترازو ہے جس پر تولا جائے گا چیزیں۔ اگر کوئی فکر ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی خیال ہے، کوئی روایت ہے، کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی پرانے صحیفوں کی بات ہے، کوئی مذہبی مسئلہ ہے، کوئی فلسفہ ہے جو مذہب پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے دیکھا جائے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ سر یہ جملہ آپ نے لکھا خاص طور پہ اسٹریس کیا ہے اس کو کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اس کو تولا جا سکے، یہ اس کا مطلب آپ نے اگر مذہبیات کی دنیا میں، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر اس کو تول کے دیکھا جائے، اس کے مقابلے میں وہ میزان ہے۔ انہوں نے یہ سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اسے تولا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کی اس بات کو اس لیے ایسے لے رہے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ لکھا ہوا ہے یا فلاں بات ایسے کہی جا رہی ہے، یعنی ترازو اس کے باہر نہیں ہے، یہ ترازو، یعنی اس نے بھی دین کے معاملات میں کیا کسی بیسس پر جو بات کی ہے اسی پر اس کو تولا نہیں جائے گا؟ نہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ہیں اس کے اپنے مقدمات، وہ تو اپنے اس کے مقدمات ہیں جو دلیل دے رہا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو آپ اب بائبل کوٹ کر کے اس کے اس مقدمے کو باطل نہیں کر سکتے، یہ تو وہ فیصلہ کرے گا۔ اب اس کی یہ حیثیت بن گئی، کیوں بن گئی ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں ابتدا میں۔ یعنی اس وقت دنیا میں تنہا وہی کتاب ہے اور ہے ہی کوئی نہیں، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا متن ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ چیز اس نے اپنے بارے میں خود کہہ بھی دی۔
تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ کہے کہ یہ تو قرآن ہی کہہ رہے ہیں کہ مصدق ما بین یدیہ من التوراۃ کے الفاظ ہیں، تو میں تورات کی آیت ڈھونڈ کے اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، تو یہ تولنا نہیں ہوگا؟ یعنی یہ تو اس کی وضاحت میں پیش کر رہا ہے. اور اگر نہ ملے تو نہ ملے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی نہ ملے اس سے وہ تلے گا نہیں. اس سے وہ تلے گا تو نہیں نا. تولنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے باہر کوئی مقدمہ قائم کیا ہے اور اس پر قرآن مجید کو پرکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے. تو مذہبیات کی دنیا میں اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہا. مذہبیات کی دنیا میں دیکھیے قرآن مجید کو جو نہیں مانتا وہ تو قرآن دلائل دے گا نا اپنی بات کے، وہ دلائل تو دے گا. وہ اس کا مخاطب اسے نہیں مانتا تو وہ کہے گا کہ دیکھو توحید کے دلائل یہ ہے، دیکھو خدا کے ایک ہونے کے دلائل یہ ہیں، دیکھو پیغمبری کے دلائل یہ ہیں. یہ وہ اصل میں نہ ماننے والے کو دے رہا ہے. آپ مذہب کے اندر کھڑے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو میں اس حدیث کی روشنی میں تولوں گا، یا میں اس کو بائبل کی آیت کی روشنی میں تولوں گا، یا میں اس کو اپنے اس فلسفے کی روشنی میں دیکھوں گا، یا میں اس کو فلاں کی روشنی میں دیکھوں گا. پھر تو وہ میزان ہے مذہبیات کے معاملے میں. تو پرانے صحیفوں کے بارے میں بھی اس نے اپنی یہ حیثیت بیان کی. اگلی آیت جو ہے وہ اس سے متعلق ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کے لیے مہیمن بنا کر، اس لیے تم ان کے درمیان اس ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. ابھی دیکھیے یہاں کہا نا کہ یہ اس کتاب کی تصدیق میں ہے، لیکن فوراً بعد کہہ دیا اس کے لیے مہیمن بنا کر. یعنی اس میں بھی اگر کوئی اختلاف پیدا ہوگا یا کوئی چیز واضح نہیں ہوگی تو فیصلہ یہ کرے گی، یہ بتائے گی کیا چیز. مہیمن یعنی جو نگران. آگے بحث وضاحت ہے اس کی. یہاں اسی مفہوم کے لیے، یعنی جو مفہوم اوپر میزان کے لفظ سے ادا کیا ہے، فرقان کے لفظ سے ادا کیا ہے، یہاں اسی مفہوم کے لیے لفظ مہیمن استعمال ہوا ہے. یہ ہیمنہ فلان علی قضا سے بنا ہوا اس میں صفت ہے، یعنی ایک عربی زبان کا اسلوب ہے، اس کی مثال دے دی گئی ہے، اس سے ایک ایڈجیکٹو بن گیا ہے جو محافظ اور نگران کے معنی میں آتا ہے. آیت میں قرآن مجید کو پچھلے صحیفوں پر مہیمن قرار دیا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب الہی کا اصل قابل اعتماد نسخہ یہ قرآن مجید ہے. یعنی اب کتاب الہی جو ہے اس کے نسخے تو بہت سے ہیں، ویدوں سے لے کر تورات اور انجیل تک، لیکن اس کا اصل قابل اعتماد نسخہ یہ قرآن مجید ہی ہے. چنانچہ دوسرے صحیفوں کے متن جب گم کر دیے گئے اور ان کے تراجم میں بھی بہت کچھ تحریفات کر دی گئی ہیں، تو ان کے حق و باطل میں امتیاز کے لیے یہی کسوٹی اور معیار ہے. جو بات اس پر کھری ثابت ہوگی وہ کھری ہے، اور جو اس پر کھری ثابت نہ ہو سکے وہ یقیناً کھوٹی ہے، جسے لازماً رد ہو جانا چاہیے. قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے. لہذا اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ، یعنی پہلے یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے کہ قرآن اپنے آپ کو میزان کہتا ہے، قرآن اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے، قرآن مجید اپنے آپ کو پچھلے سلسلہ کتاب پر مہیمن کہتا ہے. اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، قرآن اس میں کیا بات بیان کرتا ہے. اس کے بعد اس پریمیسز سے یہ اصول نکالے گئے ہیں کہ قرآن نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے، اس لیے قرآن کے بارے میں جو باتیں بطور اصول ماننی پڑیں گی وہ یہ مختصر سا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے پیرے ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اصل میں آگے وہ نازک بحثیں پھر شروع ہو رہی ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا. پہلی یہ بات بطور اصول ماننی پڑے گی. پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، وحی خفی عام طور پر اس وحی کو کہتے ہیں اصطلاح میں جو الفاظ میں نہیں اتری، یہ بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. اور جلی یعنی جیسے قرآن ہے. پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا. تحدید کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات آپ سب کے لیے کہی ہے، ثابت ہو گیا قرآن میں کہ ان 60 لوگوں کے لیے ایک بات کہی ہے، اور پیغمبر یہ کہے کہ نہیں 10 کے لیے کہی، اس کو تحدید کہتے ہیں. قرآن مجید یہ کہے کہ یہ بات سارے انسانوں پر لازم ہے دنیا کے، اور پیغمبر یہ کہے کہ یہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے لازم ہے، یہ تخصیص ہے.
یعنی کسی خاص چیز کو متعین کر دینا اور بہت پھیلی ہوئی چیز میں حد لگا دینا. تو یہ دونوں اصطلاحوں کا مطلب یہ ہے. اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا، نہ ترمیم نہ تبدیلی. دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا. ایمان و عقیدے کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی. ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے، اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی. یہ محض نام نہیں ہے. ابو حنیفہ اور شافعی علم فقہ کے دو جلیل القدر ائمہ ہیں. بخاری اور مسلم فن حدیث کے دو سب سے بڑے لوگ ہیں. اشعری اور ماتریدی علم کلام جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، جس سے انہوں نے اپنے مذہبی عقائد کے علمی دلائل دیے، اس سے بننے والے فرقوں کے نام ہیں اشعری اور ماتریدی. یعنی یہ دونوں بزرگ ہیں جن کے نام پر ہیں. جنید و شبلی دونوں بہت بڑے صوفی ہیں، تصوف جن سے پھوٹا ہے. تو یہ گویا امت کے اندر جتنے بھی اس معاملے میں ہیں ان کو جمع کر کے میں نے یہ عرض کیا، سب پر اس کی حکومت قائم ہے، اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی. دوسری یہ، یعنی دو باتیں ماننی پڑیں گی. دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے. میزان ہے نا، فرقان ہے، ترازو ہے، تو اپنے الفاظ سے جو مدعا ادا کرنا چاہتا ہے پورا ادا کر دیتا ہے. اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے. یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، اور کسی معاملے میں اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا. اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متباین. یعنی آدمی کو جو کہنا ہے اختلاف کرے، وہ بسم اللہ آئے دلائل دے، لیکن اسے لفظوں کے اندر جانا پڑے گا. یعنی یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ میری بات مان لو، لفظ کچھ بھی کہتے رہے. یہ آگے بحث آئے گی، بڑی نازک بحثوں کی اصل میں تمہید بن رہی ہے. اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متباین. اس کے شہرستان معنی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے. اس کے معنی کا جو شہر ہے اس تک پہنچنے کا دروازہ ایک ہے، وہ اس کے الفاظ ہے. وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی یہ میزان اور فرقان ہونے کے دو نتیجے. بطور اصول یہ دو باتیں ماننی پڑیں گی. ایک وہ پہلی بات کہ کوئی خارج کی چیز آ کے اس میں نہ ترمیم کر سکتی ہے نہ تبدیلی کر سکتی ہے، اور دوسری کیا کہ اس کے الفاظ کی حکومت کو باطل کر کے آپ یہ کہیں کہ جو کچھ ہم الفاظ سے سمجھ رہے ہیں وہ تو بھائی ہو سکتا نہ سمجھے. یہ بات دیکھو، یہ آگے ایک پوری نازک بحث آ رہی ہے جس پر ہمارے ہاں علم کی ایک پوری دنیا استوار ہے، اور یہ قدیم میں بھی تھی اور اس وقت بھی موجود ہے. اس وقت بھی دنیا میں جو صحائف پر کام ہو رہا ہے اس میں پورا کا پورا مدرسہ فکر ہے جو آگے زیر بحث آئے گا. یہ میں نے تمہید کی بحث جو ہے پڑھ دی ہے. اس میں چونکہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی، ایک مقدمہ ہے جو قائم کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ اس سے کیا اصول نکلتے ہیں. اب اس سے ہم بحث اٹھائیں گے. ان اصولوں کو کچھ چیزیں چیلنج کرتی ہیں، یعنی امت کی تاریخ میں، اس کی علمی تاریخ میں کچھ چیزیں چیلنج کرتی ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے. یہ ایک اب نازک بحث ہے جو کافی طویل چلے گی، اور یہ اصل میں اصول و مبادی میں بڑی بنیادی بحث ہے. تو انشاءاللہ اگلے آخر دعوانا